بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج درود ابراہیمی کے ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس کا سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر اٹھتا ہے کہ کیوں درود ابراہیمی کی منت ہم جب بھی مانتے ہیں یا درود ابراہیمی کو ہم جب بھی جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور چاہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہو نہ ہو، ہم نے درود ابراہیمی کو محبت سے جب پڑھنا ہوتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں تو کیوں ہمیں روحانی اور جسمانی سکون ملتا ہے، فیض ملتا ہے، ہمارے کام کیوں بننے لگتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آب حیات ہے۔ اب درود ابراہیمی آب حیات کیوں ہے، کس طرح سے ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیونکہ درود ابراہیمی کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ایک نورانی رابطہ ہے جو بندے کو اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ اسے آب حیات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے پانی زندگی بخشتا ہے، ویسے ہی درود دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب انسان کے دل پر غفرت کی تہ جم جاتی ہے تو درود ابراہیمی اس پر رحمت کی بارش بن کر نازل ہوتا ہے اور اسے دوبارہ زندگی بخش دیتا ہے۔ اور یہ درود دراصل وہ تحفہ ہے جو ہمیں نماز کے اندر سکھایا گیا۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پر درود بھیجا جاتا ہے، اور جو اسے ایک عالمگیر روحانی دعا بنا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کو آب حیات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روح کو تازگی دیتا ہے۔ جیسے پیاسا انسان پانی پینے کے بعد تازہ دم ہو جاتا ہے، ویسے ہی درود پڑھنے والا روحانی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس کے اثرات فوری بھی ہوتے ہیں اور دائمی بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ پاک کی اس سنت میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ پاک خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ دل کی سختی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ درود ابراہیمی دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، اسے محبت، عاجزی اور خشوع سے بھر دیتا ہے، اور یہی کیفیت ہے جسے صوفیہ دل کا زندہ ہونا کہتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہمارے نیبر میں دو بہنیں رہا کرتی ہیں، اور وہ بہت آپس میں 4 سال سے ان کی کوئی بات چیت نہیں تھی، اور بات چیت نہ ہونے کی وجہ بہت ایک چھوٹی سی تھی، لیکن 4 سال تک بات چیت بند رہی۔ لیکن ان کی ایک بہن نے درود ابراہیمی پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ وہ اس مقصد سے نہیں کیا تھا کہ بہن ان سے بات کرنے لگے، جبکہ ان کے حالات، ان کے گھر کے حالات کافی خراب رہتے ہیں۔ کرائے کا گھر ہے، اور جو ماں ہیں وہ بھی بیمار رہتی ہیں، بھائیوں کے اتنے اچھے روزگار نہیں ہیں، گھر میں کسی کی شادیاں نہیں ہوتی، سارے کے سارے بہن بھائی اچھی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن شادیاں ابھی تک کسی کی بھی نہیں ہوں، اور کوئی بہنیں اگر کوئی روزگار کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ ان کو بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ لیکن خیر، ان کی جو بڑی بیٹی ہیں انہوں نے درود شریف، درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھا، اسٹارٹ کیا اسے 111 کی تعداد میں، اور پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے گھر میں سکون اترا ماشاءاللہ سے، اور ان کی بہنوں نے وہ دونوں بہنیں آپس میں بات چیت کرنے لگیں، اور آپس میں دوستی ان کی ہوئی، اب محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ دل کی سختی ختم ہوئی۔ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، جب تک آپ کے گھروں میں لڑائیاں رہیں گی نا تو اس لڑائیوں کی نحوست بھی رہے گی، اور جہاں ایسی کسی بھی چیز کی نحوست ہوتی ہے تو وہاں پہ برکت ہی نہیں اترا کرتی۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ درود انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے پانی جسم کی میل کو صاف کرتا ہے نا، ویسے ہی درود روح کی آلودگی کو ختم کرتا ہے، اور مسلسل درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔
اور اس کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ یہ پریشانیوں کو کم کرتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے اور درود کو اپنا ورد بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بڑھاتا ہے، اور جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ یہی محبت اصل زندگی ہے، اسی لیے اسے آب حیات کہا گیا ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت، فرشتوں کی دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک روحانی کمپینین شپ ہے جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ مطلب آپ درود شریف، درود ابراہیمی خاص طور پہ آپ پڑھتے رہیں تو ایک کمپینین شپ جو ہوتی ہے وہ ساتھ میں آپ کے ہو جاتی ہے۔ آپ کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، آپ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، مشکلیں آپ پہ بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، سب آتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے والوں پر اور درود شریف پڑھنے والوں پہ، چاہے وہ کوئی بھی صیغہ پڑھے، لیکن ان مشکلات میں سے پھر اللہ پاک انہیں آسانی سے نکال دیتا ہے، جیسے مکھن میں سے بال اتنی آسانی سے بندہ نکل جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ درود کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ درود ابراہیمی رزق میں برکت لاتا ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے معاملات میں آسانی اور کشادگی آتی ہے۔ یہ محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا آپ کو، بلکہ روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات جو اس کی ہے کہ یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ حدیث میں دل کو لوہے سے تشبیہ دی گئی ہے جو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کا ثقل ذکر اور درود ہے۔ درود ابراہیمی انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ جب انسان مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو درود ایک خوشی بن کر، ایک روشنی بن کر اسے سہارا دیتا ہے۔ یہ درود ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شامل ہے، اور اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اب درود پڑھنے سے انسان کا تعلق آخرت سے مضبوط ہوتا ہے، اسے اپنی اصل منزل یاد آتی ہے، اور وہ دنیا کی فانی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس پر دنیا کا دھوکہ کھلنے لگتا ہے۔ جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، جو اس سے دھوکہ کرتے ہیں، جو اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی اصلیت اس کے سامنے بآسانی آتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ درود زبان کو پاک کرتا ہے۔ جو زبان درود میں مشغول ہو جائے وہ فضول اور گناہ کی باتوں سے بچ جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کو یوں کہہ لیں کہ ایک نور ہے جو قبر کو روشن کرتا ہے۔ بزرگان دین کے مطابق کثرت درود پڑھنے والے کے قبر میں وسعت اور روشنی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ درود پاک جو ہے وہ خوشبو ہے اور نور ہے، تو یہ جب دونوں چیزیں آپ زندگی میں کریں گے تو قبر میں بھی یہ اس کا ساتھ رہے گا، اس کی برکات رہیں گی، اور یہ درود قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا تھا۔ درود انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ قرب صرف عبادات سے نہیں بلکہ محبت اور تعلق سے حاصل ہوتا ہے، اور درود اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ درود دل کی بیماریوں جیسے حسد، تکبر اور بغض کو ختم کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج ہے جو انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے، اور اگر دیکھا جائے، اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو درود ابراہیمی واقعی آب حیات ہے، کیونکہ یہ انسان کو حقیقی زندگی دیتا ہے، ایسی زندگی جو اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دل کے سکون سے بھرپور ہو۔ اور جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری برکتیں آئیں، آپ درود شریف کے، درود ابراہیمی کے تمام فیوزات، تمام برکات، تمام انوارات اور تمام کرامات سمیٹیں، تو اس کے لیے آپ کو درود ابراہیمی کی صیغے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ چاہے دن میں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن کم سے کم کی تعداد 111 بار درود ابراہیمی کی ضرور اپنی زندگیوں میں، اپنے معمول میں شامل کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ یہ 111 کی تعداد کیسے 313 میں اور 313 کیسے 1000 میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ کھلتا رہتا ہے، آپ کا سینہ کھلتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کوئی چھوٹا درود شریف بھی ان سے نہیں پڑھا جاتا،
شروعات میں بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک تصویر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، جبکہ کثرت کرنے والے یہی سوچتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو یہ عمل ہو جاتا ہے، پھر کیوں؟ تو پھر لیکن اس کا جواب تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پاک جس کو توفیق دے۔ لیکن جب ہم تھوڑا تھوڑا پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ پاک ہماری نیت دیکھ کے ہماری توفیق بڑھا دیتے ہیں، کثرت بڑھا دیتے ہیں، اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ پاک کی سنت ہے، اسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ تو اگر اللہ پاک ہمیں اس کام میں شامل کر رہا ہے تو اس سے بڑا فیض اور کوئی نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں کوئی اور فیض تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فیض ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج سے ہی جو لوگ نہیں پڑھتے وہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں اس کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ